12 اعضاء ہیں جو گناہ کرتے ہیں. 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 4 ہو گئے. 2 آنکھیں اور 2 کان. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. اور 4 اعضاء اور ہیں، دماغ، زبان، دل اور شرمگاہ. تو کل اعضاء کتنے ہوئے؟ تو 12 اعضاء ہیں جو گناہ کرتے ہیں. اور اگر ہم کلمہ طیبہ کو دیکھیں تو لا الہ الا اللہ کے 12 حروف بنتے ہیں. 2 حرف لا کے، 3 حرف الہ کے تو 5 ہو گئے، اور اللہ کے پھر 3 حرف ہو گئے تو 5 اور 3 8، اور اللہ کے 4 حرف ہوتے ہیں، 8 اور 4 12. تو 12 حروف لا الہ الا اللہ کے اور 12 اعضاء ہیں جو گناہ کرتے ہیں. لہذا جو بندہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے گا، اللہ 12 اعضاء سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، لہذا جو بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بعض علماء نے لکھا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، قرآن مجید میں ہے. اور کلمے کے بھی 7 الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ 4 لفظ یہ ہو گئے، محمد الرسول اللہ 3 یہ ہو گئے، 4 اور 3. تو جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے گا تو ان 7 الفاظ کے بدلے اللہ اس کے لیے 7 جنت کے دروازوں کو کھول دیں گے اور جہنم کے 7 دروازوں کو بند فرما دیں گے. اس کلمے کے 2 حصے ہیں. لا الہ الا اللہ یہ توحید کا پیغام ہے، اور محمد الرسول اللہ اس میں رسالت کا مضمون ہے. لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں نفی اثبات. نفی کہتے ہیں انکار کرنے کو، اور اثبات کہتے ہیں تصدیق کرنے کو، مان لینے کو. تو نفی اثبات کیوں کہتے ہیں؟ کہ لا الہ نفی ہے اور الا اللہ اثبات ہے، تو لا الہ الا اللہ نفی اثبات بن گیا. اس کا مقصد یہ کہ اے لوگو، مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ جڑو. کہ تم مخلوق سے تعلق توڑو، اللہ سے جوڑو. چنانچہ اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے، بہت رحمت فرمانے والے ہیں. جو بندہ اللہ سے جڑے گا پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا ہے کہ جہانوں کے لیے اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا. اسی کو کسی شاعر نے کہا، خدایا تو کریمیوں رسول تو کریم. اے اللہ آپ تو کریم ہیں اور آپ کے رسول بھی کریم ہیں. صد شکر کے ہستیم میانے 2 کریم. اللہ کا شکر ہے کہ میرا معاملہ 2 کریموں کے درمیان ہے. ہم محبوب وسلم بھی کریم اور اللہ تعالیٰ بھی کریم، لہذا یہ دونوں کریم جو ہیں قیامت کے دن میرے اوپر مہربانی فرمائیں گے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے اور میرے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہموار فرما دیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے نا تو یہ ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، تو پھر بندہ اپنی دلہن کو اپنے گھر لے کے آتا ہے. یہ دستور ہے. ایمان جو ہے نا یہ بھی ایجاب و قبول کی مانند ہے کہ بندہ اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے اور بندے اور اللہ کے درمیان ایک رشتہ جڑ جاتا ہے. اب چونکہ یہ ایمان انسان نے حاصل کر لیا تو اللہ اپنے بندے کو اپنے گھر جنت میں لے کر جائیں گے اور کلمے کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. میاں محمد بخش رحمت اللہ فرماتے ہیں، ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے تے دیوین دیس نکالا. کہ ماں باپ میرے ایک گناہ کو دیکھتے ہیں تو گھر سے ہی نکال دیتے ہیں بندے کو کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا.
ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھن تے دیوین دیس نکالا تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا، اور لاکھ گناہ میرا اللہ دیکھتا ہے اور اللہ بندے کے گناہوں پہ پھر پردے ڈال دیتا ہے۔ وہ کتنا کریم پروردگار ہے۔ یہ ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، یہ ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جی ویکھا تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے۔ اے اللہ اگر آپ کی رحمت کی طرف دیکھیں تو پھر اس رحمت کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں، اس رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، اور قیامت کے دن اللہ اپنی بھرپور رحمت کا اظہار فرمائیں گے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوری رحمت کے ساتھ بندوں پر توجہ فرمائیں گے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے مولا جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری آس، مولا جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری امید بھی تو اس سے اتنی ہی بڑی ہے کہ تم مہربانی فرما دے گا اور گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں درس دینا شروع کیا تو انہوں نے اللہ کی رحمت کا مضمون بیان کیا، کرتے 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 18 سال گزر گئے، یعنی پورے 18 سال روزانہ اللہ کی رحمت کا مضمون بیان کرتے۔ پھر ایک دن ان کو خیال آیا کہ میں لوگوں کو ذرا اللہ کے جلال کے بارے میں ہی بتاؤں تاکہ کچھ خوف بھی ان کے دل میں پیدا ہو۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے اللہ کے جلال کے اوپر بیان کیا، وہ مضمون ایسا تھا کہ لوگوں کا رو رو کے حال برا ہو گیا، کئی بے ہوش بھی ہو گئے اور کچھ تو ایسے تھے کہ جو فوت ہی ہو گئے اللہ کے جلال کی باتیں سن کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو الہام فرمایا کہ عبد القادر جیلانی تو لوگوں کے سامنے میرے جلال کا تذکرہ کرتا ہے، تو عرض کیا یا اللہ میں نے ان کے سامنے 18 سال تیری رحمت کا تذکرہ کیا۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا پھر 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی کیا؟ 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی جو تو نے میرے جلال کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی رحمت کے کیا کہنے کہ وہ سارے انسانوں کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے کچھ حصہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے کیلولہ فرمایا، کیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے وقت جو تھوڑی دیر کے لیے انسان لیٹتا ہے، تو کیلولہ فرمانے کے بعد نبی صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے تو قبیلہ بنو غفار کے سردار تھے، ان کا نام تھا ابو ذر غفاری، وہ نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بتلایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا پھر اسی عقیدے پر وہ زندہ رہے گا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو ابو ذر نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ تو نبی صاحب نے فرمایا ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو، اگر کلمے پر پکا رہا اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے دوسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، چوتھی دفعہ پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کی ہوگی پھر بھی جنت میں جائے گا؟ تو چوتھی بار نبی صاحب نے فرمایا ہاں وہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا اگرچہ ابو ذر کی ناک آلود ہوتی رہے، قیامت کے دن جنت عطا فرمائیں گے اور اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان میں لکھا ہے دنیا میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں، مثلاً فرعون، حامان، نمرود اور شیطان۔ اگر کوئی شخص ساری دنیا کے گناہ کرے مگر توحید پر قائم رہے تو اس کے سب گناہوں کی بخشش پھر بھی ممکن ہے۔
کوئی بندہ ساری دنیا کے گناہ کر بیٹھے مگر توحید کے اوپر پکا رہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو اللہ اس کے اتنے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات پہ لکھتے ہیں اگر ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ تمام عالم کے گناہوں کو معاف کر دیں تو بھی گنجائش رکھتا ہے. ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر، یعنی اگر کسی بندے نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سب گناہوں کو معاف کر دیں تو بھی گنجائش رکھتا ہے. آپ سوچئے یہ کلمہ اللہ کے ہاں کتنا پسندیدہ ہے. ایک دفعہ کلمہ پڑھنے پر اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ساری مخلوق کے سارے گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں. تو بھئی ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں جو ٹائم بھی ملے ہم تنہائی میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کی ضربیں لگایا کریں تاکہ اس کے بدلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے. بناؤں گا اپنے نفس سرکش تو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا. کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا. کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر، رہے گا ہر وقت ہی نام تیرا. بتان دل بر تو سینکڑوں ہے مگر کوئی با وفا نہیں ہے. بتان دل بر تو سینکڑوں ہیں مگر کوئی با وفا نہیں ہے. ودود اور لائق محبت فقط ہے تو دوسرا نہیں ہے. کوئی تیرے ذکر کے برابر مزے کی شے اے خدا نہیں ہے. مزے کی چیزیں تو ہیں ہزاروں کسی میں ایسا مزہ نہیں ہے. اب تو رہے گا تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. رہا میں دن رات غفلتوں میں ابس یوں ہی زندگی گزاری. کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری. بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری. میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری. کروں گا ہر وقت ہے میرے باری اللہ 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 اللہ. تو انسان ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہے تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو جائیں اور اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے. دعا ہے اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ ہم پر رحمت کی ایک نظر فرما دے اور جتنے ہمارے گناہ ہیں اللہ سب کو معاف فرما دے بلکہ سب کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں.